أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سورة الفتح کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی ہے، اور یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو جائے تو یہ بات ناممکن ہے کہ ان کی موت پھر کفر پر ہو. امام ابن حزم کہتے ہیں کہ فمن اخبرنا اللہ انہ علم ما فی قلوبہم، کہ جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ان کے دلوں کے راز کو میں نے جان لیا ہے، وانزل السکینۃ علیہم، اور ان پر اللہ نے سکینت نازل کر دی ہے، فلا یحل لأحد، کسی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں شک کرے، صحابہ کے بارے میں، کہ یا وہ معاذ اللہ بعض ان میں سے مرتد ہو گئے تھے، یا معاذ اللہ انہوں نے بعد میں پھر ایسے ایسے اعمال کیے، بھلا ہم ہوتے کون ہیں کہ اس طرح کی بات کریں. صحابہ اس آیت کی بنیاد پر سارے صحابہ جنتی ہیں. اور پھر دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اے لوگو، وہ لوگ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، وہ لوگ جو حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے، انصار صحابہ کرام ہیں، مہاجرین صحابہ کرام ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہے. یہ برابر تو نہیں ہیں، ان کے درجات الگ الگ ہیں، بعض کے درجات بعض کے اوپر ہیں، لیکن سب سے اللہ راضی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید کی آیت ہے کہ اللہ پاک نے ان میں سے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. ہاں، بعض صحابہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتایا ہے کہ یہ فلاں فلاں یہ جنتی ہے، جیسا کہ عشرہ مبشرہ جو کہ 10 صحابہ کرام ہیں، 4 خلفاء ہیں، 6 ان میں سے دوسرے ہیں، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ. اسی طرح دوسرے کئی صحابہ ہیں جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں جنتی ہے، تو ان کے لیے تو ہم نام لے کر گواہی دیں گے کہ یہ فلانا فلانا جنتی ہے. البتہ جن صحابہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا ان کو بالعموم کہا جائے گا کہ یہ سارے صحابہ جنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ بات امام ابن حزم نے لکھی ہے کہ ہر صحابی سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کے بعد میں آنے والے کتنے ہی بڑے اعمال کر لیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے. کوئی یہ نہ کہے کہ یار کسی حدیث میں آیا ہے، ہاں بعض حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کے لیے اجر اتنا ہوگا تمہارے 50، یعنی تم 50 ہو جاؤ اور وہ ایک بندہ ہو، وہ عمل کرے تو اس کا عمل اچھا ہوگا. ہاں اس میں یہ آیا ہے کہ اس عمل کی فضیلت ہوگی کیونکہ وہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہوگا. اس میں یہ نہیں آیا کہ وہ تم سے افضل ہوں گے. امام ابن القیم نے اور دوسرے کئی دین کے ائمہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کا ایک منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا اور اسلام پر پھر ان کی جو ہے موت کا ہو جانا، یہ ایسی فضیلت ہے کہ بعد میں آنے والے کتنے بھی بڑے بڑے اعمال کر لیں وہ صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے صحابہ کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر موت آئی، یہ صحابی ہے، اس کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں 3 منزلیں ہیں، 3 درجات ہیں. 2 درجات تو گزر چکے ہیں. 2 درجات
کون سے؟ للفقراء المہاجرین، وہ جو مہاجر صحابہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، یہ لوگ چلے گئے ہیں۔ دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من والذین تبوأوا الدار والایمان، جنہوں نے مدینہ کو اپنا گھر بنایا، یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ خوش ہوتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے چلا جائے۔ مکہ میں سے ان کے بھائی جو مہاجرین ہیں وہ مدینہ آتے ہیں تو انصار صحابہ خوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ یہ بھی چلے گئے ہیں۔ یہ دو درجے ہیں، ایک مہاجرین کا، ایک انصار کا۔ تیسرا کون سا ہے؟ فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ مہاجرین کا، دوسرا درجہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ دوسرا درجہ جو کہ انصار اور مدینہ والوں کا تھا۔ تیسرا درجہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان صحابہ کے بعد آئے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو جو صحابہ کے بعد آئے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جو صحابہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے لیے اور صحابہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ تیسرا درجہ ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ تم اس تیسرے درجے میں سے ہو جاؤ، کیونکہ دو درجات تو چلے گئے ہیں، تم تیسرے میں سے ہو جاؤ، کہیں صحابہ کے دشمنوں میں سے نہ ہو جانا، ان میں سے نہ ہو جانا جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار، ان میں سے نہ ہو جانا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ کی مثال بڑی بہترین ہے، اور صحابہ سے اللہ رب العالمین کفار کو غصہ دلواتا ہے۔ کفار بڑے غصے میں ہیں صحابہ سے، اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی صحابہ کے دشمن صحابہ سے بڑے غصے میں ہیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ صحابہ سے جو بغض رکھنے والا انسان ہے یہ در حقیقت مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، کیونکہ صحابہ ان سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ سے بغض جو رکھتے ہیں یہ کفار ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، جو مومن ہے وہ صحابہ سے کبھی بھی بغض نہیں رکھتا۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ امروا ان یستغفروا، کہ ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان یستغفروا لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، ان کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ صحابہ ہمارے اور قرآن اور حدیث کے درمیان واسطہ ہیں۔ جب یہ واسطہ گر جائے گا، ان میں جو ہے ہم ان پر اعتماد نہ کریں گے تو دین گر گیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور امام احمد نے، ان کی ایک کتاب ہے فضائل صحابہ، جو سب سے بڑی کتاب ہے اس بارے میں، صحابہ کے فضائل، جس میں ہر صحابی کے الگ الگ فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ امام احمد نے اس میں روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ امر بالاستغفار لهم وقد علم انہم سیقتتلون۔ اے لوگوں، صحابہ کو برا بلا مت کہو، صحابہ کو گالیاں مت دو، کیونکہ اللہ پاک نے صحابہ کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ کہ صحابہ کے لیے استغفار کرو۔ وقد علم انہم سیقتتلون، اور اللہ کو پتہ تھا کہ یہ صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ قتال کریں گے، ان کے درمیان جنگیں ہوں گی۔ علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان جنگیں ہوں گی، دوسرے صحابہ کے درمیان جنگیں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ تم ان کے لیے استغفار کی دعا کرو، اور فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے صحابہ ہیں۔ اور اللہ پاک نے سورہ توبہ کی جو آیت ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیں، غور کریں اس آیت کے اندر۔ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
سابقین اولین جنہوں نے ایمان کی طرف سبقت کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو کہ مہاجرین صحابہ تھے، انصار صحابہ تھے جنہوں نے ایمان کی طرف سبقت کی، ان سے تو اللہ راضی ہے رضی اللہ عنہم۔ لیکن جو صحابہ کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان سے اللہ راضی نہیں ہے، سوائے ایک شرط کے کہ وہ شرط ہوگی تو اللہ راضی ہوگا، وہ شرط نہیں ہوگی تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو تابعین ہیں، جو صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان سے اللہ راضی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اچھے طریقے سے صحابہ کی تابعداری کریں، صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ اپنائیں، صحابہ کے اعمال، ان کے اقوال اس پر چلیں، ان کے اقوال کو اپنائیں، ان کے عقیدے کو اپنائیں، تو ان کی اچھے طریقے سے تابعداری کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ تو جو انسان صحابہ کرام کی احسان یعنی اچھے طریقے سے تابعداری نہیں کرے گا تو اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ کتنی بھی وہ من گھڑت روایت پیش کر دیں، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلانی صحابی نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا جو صحابہ کی اچھے طریقے سے تابعداری کرے گا، صحابہ کے بارے میں اچھی زبان چلائے گا، اچھی زبان کھولے گا، بری زبان سے وہ جو ہے لگام دے دے گا بری باتوں سے اپنی زبان کو، کہ صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ نکل جائے میری زبان سے۔ تو یہ وہ صحابہ ان کے بارے میں بے شمار جو ہے قرآن و حدیث میں آیات اور احادیث آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے جتنا جو کہ 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اتنا زیادہ سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ کے ایک مد کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔